حدیث سنو آپ حیران ہو جائیں گے، اللہ کتنا کریم ہے۔ خدا فرماتا میرا بندہ جب دسترخوان پہ بیٹھے فرشتوں اس کی عمر کم نہ کرنا، میں قریب ہوں، اب کھانا کھا رہا ہے، یہ عمر سے نہیں کٹے۔ خدا کتنا کریم ہے، یہ بندہ میرا کھانا کھا رہا ہے، یہ ٹائم جو ہے عمر سے مت کاٹو۔ اسی لیے حدیث ہے کہ دسترخوان پہ زیادہ بیٹھنا مستحب ہے اور کم کھانا مستحب ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے زیادہ بیٹھے اور کم کھائیں؟ صلوات پڑھیے محمد۔ جی ہاں، وہ نسخہ میں بتلا دیتا ہوں آیت اللہ شہید دستغیب کا، کہتے کم سے کم آدھا گھنٹہ آپ دسترخوان پہ بیٹھیں، عمر کم نہیں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کھائیں، شکر الحمدللہ، جب نوالا چلا جائے۔ لیکن آیت اللہ دستغیب کا نسخہ میں نے بھی عمل کیا، جس کا بھی وزن زیادہ ہے آپ کو 2-3 مہینے میں وزن گر جائے گا۔ اب پتہ کیا ہے، اللہ پاک نے ہمارے پیٹ کا نظام عجیب و غریب رکھا ہے تاکہ ہم صبر کرنا سیکھیں۔ انگلش میں کہتے ہیں نروس سسٹم۔ نروس سسٹم کیا ہے؟ پورے باڈی میں اگر یہاں چونٹی مجھے کاٹے گی فوراً برین کو، دماغ کو پتہ چونٹی کاٹ رہی، ہٹاؤ اس کو۔ اگر آگ لگی فوراً گرم ہوگا۔ پورے بدن کا نروس سسٹم 1 سیکنڈ سے کم بتاتا ہے، لیکن اللہ پاک نے پیٹ کا نروس سسٹم جان بوجھ کے سلو رکھا ہے، سست رکھا ہے۔ یعنی پیٹ میں لقمہ پہنچ جاتا ہے، 5 منٹ کے بعد دماغ کہتا ہے کہ پیٹ بھر گیا ہے۔ اب میں مثال دوں آپ کو، آپ نے 2 روٹیاں میں کھا لوں گا، پراٹھے ہیں، روٹیاں ہیں، سالن ہے، 1 روٹی کھا لی اور دروازے پہ کھٹکھٹا ہوا، کسی نے بیل بجایا، آواز دی، آپ چلے گئے، 5 منٹ اس سے بات کی، اب آ گئے، کا جی بھر گیا، جی اتر گیا، جی نہیں اترا، رپورٹ پہنچ گئی۔ 5 منٹ سلو ہے۔ اللہ نے جان بوجھ کر ہمارا یہ پیٹ کا نظام جان بوجھ کے 5 منٹ سلو رکھا ہے۔ اب ڈاکٹر سے پوچھ لیں، نروس سسٹم پیٹ کا 5-10 منٹ سلو ہے تاکہ ہر کھانے کے وقت ہم صبر سیکھیں کہ صبر ہوگا تو ایمان ہوگا۔ فرمائے آدھا صبر ہے، آدھا شکر ہے۔ تو اب آیت اللہ شہید دستغیب نے بہت اچھا نسخہ بتایا، آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیں۔ جس کا وزن زیادہ ہے آرام سے وزن گر جائے گا 10-12 کلو۔ آپ 1 لقمہ کھائیں اور خوب چبائیں، اس کے بعد 1 سورہ انا انزلنا پڑھیں، پھر دوسرا لقمہ کھائیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ، تاکہ اس عرصے میں رپورٹ پہنچ جائے گی۔ میں نے خود عمل کیا، 10-15 کلو وزن میں نے گرا دیا اور روحانیت معنویت بھی بڑھ جائے گی۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ یہ ہو گئی سرطان کی بیماری۔ اب مولا علی فرماتے لوگوں دنیا میں 3 طرح کی بیماریاں ہیں۔ ایک فقر و فاقہ، یہ بھی بیماری ہے۔ فقر و فاقہ بہت خطرناک چیز ہے، لوگ کافر ہو جاتے ہیں، لوگ بے ایمان ہو جاتے ہیں۔ فقر و فاقہ کو ختم کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ یہی پروگرام ہمارے ایلیا یونیورسٹی کا، کیسے پروجیکٹ کریں جہاں غربت ہے کیسے اس کا مقابلہ کیا جائے۔ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اگر مل کے مومنین کریں گے غربت ختم ہو جائے گی۔ فقر و فاقہ بیماری ہے، لوگوں کو بے ایمان بھی کر سکتی ہے، اور اس سے بیماری بڑی ہے جسم کی بیماری۔ مولا علی فرماتے ہیں جسم کی بیماری سے بڑی ہے نفس کی بیماری۔ نفس کی بیماری جسم کی بیماری سے بڑی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جسم کی بیماری کی تکلیف 10 سال 20 سال، اگر نفس کی بیماری کا تم نے دنیا میں علاج نہیں کرایا اور تم دنیا سے چلے گئے، قبر میں لے کر چلے گئے، آج تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ تمہارے نفس کے اندر بیماری ہے یا نہیں۔ اگر تم نے علاج نہیں کرایا اور تم مر گئے، قبر میں چلے گئے، مولا علی فرماتے ایک نفس کی بیماری سے 70 اژدہا نکلیں گے اور وہ تجھ پہ حملہ آور ہوں گے۔ وہ 70 سانپ، 70 اژدہا کیسے خطرناک؟ مولا علی حدیث بتاتے ہیں وہ اتنے خطرناک سانپ ہے، اگر ایک سانپ، ایک اژدہا دنیا میں زہریلی سانس کو پھینک دے پوری دنیا کے لوگ مر جائیں۔ 70 اژدہا سانپ ایک تیری بیماری سے نکلیں گے اگر بڑی بیماری لے گیا۔ عزیزان گرامی، آج ایک نفس کی ایسی بیماری جو کینسر کی طرح ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے، عبادت کو تباہ کر دیتی ہے۔ اللہ نے بتلایا سب سے بڑا گناہ، سب سے پہلا گناہ کیا ہے؟ فاستکبر وکان من الکافرین۔ شیطان کی 1000 سال کی عبادت برباد ہو گئی، کیوں؟ ایک بیماری کی وجہ سے۔ وہ کیا تھی؟ تکبر۔ یہ کینسر ہے، یہ کینسر ہے۔ 1000 سال عبادتیں کی، سب برباد ہو گئیں۔ فاستکبر
وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. خدا کہتے کافر ہو گیا. یعنی تکبر انسان کو کافر بنا دیتا ہے. اب آپ کسی سے پوچھیں آپ کے اندر تکبر ہے, کوئی نہیں مانے گا کہ میرے اندر تکبر ہے. ہاں, یہ پہچان کیسے ہوگی؟ دیکھیں آپ بیمار ہوتے ہیں, ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں, خون ٹیسٹ ہوتا ہے, بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے, بی پی ٹیسٹ ہوتا ہے, تو آپ بیمار, اب ٹیسٹ کیسے کرائیں کہ میرا نفس مریض ہے یا نہیں؟ نفس کا علاج واجب ہے, واجب ہے. مولا علی کہتے ہیں جسم کا بھی علاج واجب, نفس کی بیماری کا علاج بھی واجب. کہاں جائیں, کس لیبارٹری میں جائیں؟ تو بتایا لیبارٹری ایک قرآن ہے, دوسرے محمد و آل محمد.